رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، توکلت علی الحی الذی لا يموت، والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونظیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، مولانا ومقتدانا سیدنا وہادینا ابوالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، صلوات الله۔ اس مشہور زمانہ حدیث مبارک کا سہارا لے کے مجالس کا آغاز پہلی محرم کو ہوا تھا۔ آج اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے، اور آپ حضرات کی مسلسل توجہات کی بنا پر یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو پیغمبر کونین نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اپنے اس لال کی عظمت کو دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کر رہے تھے کہ گویا حسین اور ذات رسول الگ الگ نہیں۔ جو لوگ دنیاوی رشتہ داریوں پر قیاس کرتے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ رسول جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس بنا پہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو اپنا رشتہ دار بتا رہے ہیں۔ رشتہ داری عظمت نہیں ہے، وہاں اہلیت عظمت ہے۔ اس لیے کہ قرآن اس کی واضح دلیل پیش کر رہا ہے کہ جناب نوح بیٹے کو آواز دیتے رہے، بیٹا میرے ساتھ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اس نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑ کا سہارا لینے والے ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں، لیکن جب قدرت نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا تمہارا ہو سکتا ہے لیکن یہ اب تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبی کا بیٹا بھی جب اہلیت پر فائز نہ ہو تو نبی کا بیٹا نہیں رہ جاتا۔ پیغمبر جب حسین کو حسین منی کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس اہلیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ جو حسین
کے ساتھ مخصوص ہے. اور حسین کی وہ ذات گرامی کہ جس سے بچپن سے لے کر کے اور ضعیفی تک مسلسل معجزات سرزد ہوتے رہے، دنیا دیکھتی رہی. آپ حضرات کو تو علم ہے ہی. یہ ربط بیان کے لیے عرض کرنا پڑتا ہے کہ حسین وہ ہیں کہ جب جھولے میں ہوتے ہیں تو اعجاز ظاہر ہو جاتا ہے، اور فطرس جیسا فرشتہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی فخر و مباحات کی وجہ سے راندے درگاہ ہو کے اپنے بالوں پر کھو بیٹھا تھا، وہ ایک زمین کے جزیرے پر اللہ سے توبہ کر رہا ہے. ایسے میں اس نے مشاہدہ کیا کہ جبریل امین ہزاروں فرشتوں کو لیے ہوئے کہیں جا رہے ہیں. پکار کے پوچھا، یا اخی جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیغمبر کونین کے گھر ایک لال پیدا ہوا ہے، میں اللہ کی طرف سے اس کی تہنیت کے لیے جا رہا ہوں. کہا ہو سکے تو مجھے بھی لے چلو. وہ فطرس کو لیے ہوئے بارگاہ پیغمبر میں پہنچے. معروضہ عرض کیا، اللہ کے رسول فطرس آیا ہے، بالوں پر کھو بیٹھا ہے، اللہ سے کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے. ارشاد فرمایا لے جاؤ، میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو، میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. بس یہ حکم ملنا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین نے فطرس کو اٹھایا اور جھولے سے حسین کے مس کر دیا. اب وہ بالوں پر جو بارگاہ احدیت میں فخر کرنے کی وجہ سے کھو گئے تھے، پھر دوبارہ آئے تو پھر وہ فخر و مباحات کرتا ہوا آسمان کی طرف چلا کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جسے حسین نے بالوں پر عطا کیے ہیں. حسین وہ ہیں کہ جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے. حسین کوئی معمولی ہستی نہیں. یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ راہب کو پیغمبر نے واپس کر دیا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو معاذ اللہ ہم کوئی رسالت مآب کے فرمان کی تردید نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے جب لوح محو اس بات کو دیکھا تو شاید فرمایا ہاں یہاں نہیں لکھا ہے، یہاں نہیں لکھا ہے کہ کوئی اولاد ہوگی. لیکن حسین جب نانا کی خدمت میں آتے ہوئے اس راہب کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں ایک بیٹا دیا. رسول متحیر ہوتے ہیں، رسول متحیر ہو کے دیکھتے ہیں حسین کی جانب بیٹا تیری نگاہیں معلوم ہوتا ہے لوح محفوظ پہ جا رہی ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اولاد نہیں، ہم نے لوح محو اس بات کو دیکھا تھا اور دیکھ کے بتایا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہے. حسین وہ ہے جو لوح محفوظ کو دیکھتا ہے اور مسلسل بیٹے عطا کرتا جاتا ہے. اس نے ایک مانگا تھا، انہوں نے 7 عطا کر دیے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بہت سے احباب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی. دیکھیے لوح محو اس بات وہ ہے کہ جسے اللہ نے
کچھ مخصوص بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس پر نگاہ ڈال سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر کے حکم دے سکتے ہیں. اور لوح محفوظ وہ ہے کہ جس میں کسی تغیر کا امکان نہیں ہے. لوح محو اس بات میں تغیر ہو سکتا ہے، تغیر ہوتا ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں. کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا جب مقدرات طے ہیں تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات اپیل کرنے والی ہے ذہن کو. بھئی میرے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ پوری عمر میں مجھے 1,00,000 روپے سے زیادہ نہیں ملیں گے، تو طے ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے ملیں گے، بس پوری عمر میں مجھے 1,00,000 روپے ملیں گے. 1,00,000 نہیں، 1,00,000 سے 1 روپیہ کم نہیں، یہ ملیں گے مقدرات میں. لکھا ہے میرے اولاد جتنی ہے اتنی ہی ہوگی، طے ہے، مقدرات ہیں. عمر میری جتنی ہے لکھی ہوئی ہے، اتنی ہوگی. تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب یہ بات ساری مقدرات میں طے ہی ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ اگر تو دعا مانگے گا تو عطا کیا جائے گا، تو پھر کیوں دعا نہیں مانگتا؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بس یہ وہ فرق ہے جو لوح محو اس بات اور لوح محفوظ کو بتاتا ہے کہ تمہاری عمر لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر صدقہ دو گے تو عمر طویل ہو جائے گی، عمر طویل ہو جائے گی. اور تو اور کسی اور کو اس سے فیض حاصل ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اس کا فیض حاصل ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد سید الشہداء کی زیارت کے لیے جب کوئی شخص نکلتا ہے، جب کوئی شخص میرے جد سید الشہداء کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو جس وقت سے لے کے وہ زیارت سے واپس جس وقت تک واپس اپنے وطن نہیں پہنچتا، اس ساری عمر کو، اس سارے عرصے کو اس کی عمر میں اضافے کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ کہیں گے عمر تو مقدر ہے، عمر تو طے ہو چکی. نہیں، عمر طے نہیں ہو چکی، عمر اضافہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے. حسین وہ ہیں جو عمر میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری سب کی بارگاہیں وسیع ہیں، ہماری بارگاہیں وسیع ہیں، لیکن ہمارے جد امام حسین کی بارگاہ اوسع ہے. ہر ایک کو ہر جگہ سے مل سکتا ہے، سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو اوسع بارگاہ ہے وہ بارگاہ حسینی ہے. اس لیے کہ حسین وہ ہیں کہ جسے رسول کہہ رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اور جس گفتگو کو میں مسلسل آپ کے درمیان 5 دن سے چھیڑے ہوئے ہوں وہ یہی ہے کہ حسین کا جو اقدام تھا، حسین نے جو قیام کیا اور اس کا جو خاطر خواہ نتیجہ نکلا، وہ دنیا میں انوکھی بات ہے. اس لیے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو قتل ہو جاتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے. جو قتل کر دیتا ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، فاتح ہو جاتا ہے. حسین نے اس مفہوم کو بدل دیا. حسین نے
اس مفہوم کو بدل ڈالا. حسین نے سمجھا دیا دنیا کو کہ دیکھو قتل ہو جانے سے کوئی مفتوح نہیں ہو جاتا، کوئی مغلوب نہیں ہو جاتا. ہاں بات جب ہے کہ نو کے نیزہ پہ سر بلند ہو لیکن دنیا حقانیت کی گواہی دے رہی ہو، دنیا حقانیت کی گواہی دے رہی ہو. دوست تو دوست، دشمن بھی کہہ رہے ہوں ہاں حسین نے واقعی وہ کام انجام دیا ہے کہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا. ہر ایک کو اس بات کا بڑی جلدی احساس ہو گیا. اور تو اور یزید کا اپنا بیٹا معاویہ بن یزید، جب اسے تخت سنبھالنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہ تخت اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے، یہ تخت اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے. اس لیے اس نے اپنے دادا کا نام لیا، اپنے باپ کا نام لیا، ان کے ظلم کی داستانیں بیان کی، اور یہ کہہ کے کہ وہ اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے چکے اور لے کے وہ اپنی آخری منزل پہ پہنچ گئے. اب میں نہیں چاہتا کہ میں اس ظلم کے ساتھ اپنا کوئی سلسلہ مربوط کروں تاکہ مجھے بھی وہی بھگتنا پڑے جو وہ بھگت رہے ہیں. یہ وہ حسین کے اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ جو حسین نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ فتح یہ نہیں ہوتی کہ کون غالب آیا ہے، کون مغلوب ہوا ہے. بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس اقدام کی وجہ سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے. سید سجاد کو راہ کوفہ و شام میں جو مشقتیں، جو مصیبتیں جھیلنی پڑیں تو لوگ ابھی سمجھ نہیں پائے تھے. کسی نے پوچھا کربلا میں فتح کس کی ہوئی؟ کربلا میں فتح کس کی ہوئی؟ ظاہر ہے کہ مادی جو صورتحال ہے اس میں تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ حسین شہید ہو گئے اور یزیدی فوجیں ان 72 مظلوموں کو قتل کر کے شادیانے بجاتی ہوئی چلی گئیں. لیکن سید سجاد کا جواب سنیے. سید سجاد سے پوچھا مولا یہ بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ کہا ٹھہر جا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو تو تجھے پتہ چل جائے گا فتح کس کی ہوئی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. حسین تو نانا کے دین کی فتح یابی کا اعلان کرنے والے، اس لیے کہ اسلام پر ایک بے ہوشی طاری تھی، دین اسلام پر بے ہوشی طاری تھی. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کا تمدن، اسلام کی تہذیب کس نہج پہ جا رہی ہے. مرکز حکومت مدینے سے منتقل ہو کے دمشق پہنچ گیا تھا. جس کی آنکھ اٹھتی تھی وہ دمشق کی طرف دیکھتا تھا، اس لیے کہ وہاں تخت و تاج تھا، وہاں داد و دہش تھی، وہاں عطیات تھے، وہاں رقص و سرود تھا، وہاں محفلیں تھیں، وہاں وہ ساری باتیں تھیں جو اسلامی تمدن سے کوئی میل نہیں رکھتی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اسلام کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اسلام کو بھول چکے ہیں. نہ اسلامی تہذیب ان کے پاس ہے، نہ اسلامی تمدن ان کے پاس ہے، نہ کوئی اسلامی سماج وہ قائم کر سک رہے ہیں. ایسا گیپ پڑ گیا تھا، ایسا بہت فراہم کر دیا گیا تھا کہ دنیا کو یہ سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی کہ اسلام ہے کیا. تو اب حسین کی ذمہ داری تھی کہ اس اسلام کے سوتے ہوئے جسد پر چھینٹا مارے. جس طریقے سے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے چھینٹے مارے جاتے ہیں. شاید وہ اس چھینٹے مارنے کی وجہ سے
ایک اس کے اندر جنبش پیدا ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ جائے۔ حسین نے بھی یہی اقدام کیا، حسین نے یہی اقدام کیا کہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حسین اپنے خون سے وہ چھیٹا دے رہے ہیں، اپنے لخت جگر کے خون سے چھیٹا دے رہے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کے خون سے چھیٹا دے رہے ہیں، لیکن بیمار جسد اسلام کو اس چھیٹے کی ضرورت تھی۔ حسین نے ایسا چھیٹا دیا کہ ایک مرتبہ اسلام اٹھ کھڑا ہوا، اسلام دوبارہ بیدار ہو گیا، اور پھر ہر طرف سے اسلام کے بارے میں حسین کے ساتھ جو ربط قائم ہوا تھا وہ یادگار کے طور پہ منایا جانے لگا۔ کوفے میں جہاں ظلم کی انتہا توڑی گئی تھی، جہاں ابن زیاد نے زندگی اجیرن کر رکھی تھی، واقعہ کربلا کے فوراً بعد لوگ جگہ جگہ مجتمع ہو کے حسین کا ذکر کرنے لگے۔ اسی کوفے میں کہ جہاں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسی کوفے میں لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، کیسے ہو تم لوگ کہ تم نے فرزند رسول کو قتل کر دیا، کیسے ہو تم کہ تم نے فاطمہ کا گلشن اجاڑ دیا۔ اور یہ کہہ کے مرد اور عورتیں بچے ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور حسین پر نہ ہو شیمن کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تغیر ذہن میں پیدا ہوا تھا، یہ تغیر ذہن میں حسین نے پیدا کر دیا تھا۔ حسین اگر اس جنگ کا نقشہ اس طرح سے بدل دیتے کہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو جمع کر لیتے، ایک جنگ ہوتی، اس میں یزیدی لشکر ہزیمت پذیر ہو جاتا، شکست کھا جاتا، بھاگ جاتا، حسین اپنے پرچم کو بلند کر دیتے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد لوگ اسے فراموش کر دیتے، بھول جاتے، اس لیے کہ یہ فتح و شکست کا معیار نہیں ہے۔ حسین نے تو وہ اقدام کیا کہ جس کے ذریعے سے اب کبھی کوئی حسین کو بھول نہیں سکتا، اب کوئی حسین کو اس لیے نہیں بھول سکتا کہ حسین نے قتل ہو کے بھی اپنے آپ کو فاتح منوا لیا ہے، حسین نے اپنے آپ کو فاتح منوا لیا ہے۔ وہ حسین کہ جو نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے دنیا کو بتا رہا ہے، دیکھو ہمارا اسلام سے رشتہ ہے، ہمارا اسلام سے رشتہ ہے۔ ہمارے نانا نے جب اس دنیا سے رخصت چاہی تھی تو یہ کہہ کے رخصت چاہی تھی، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گرہ بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت و اہل بیت ہے۔ یہ کہہ کے رکے نہیں تھے، ارشاد فرمایا تھا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر وہ تاریخی فقرہ ارشاد فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائے۔ گویا حسین کے اس اقدام کی پیشن گوئی رسول اپنے اس جملے میں کر رہے تھے، یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر تم نہ پہنچ جاؤ۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں۔ اگر ان کی رگے جہاں کٹ جائے، جسد کہیں خاک پہ پڑا ہو، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو، تو پھر یہ کتاب خدا کے ساتھ اس طرح سے مربوط ہوں گے کہ لوگ دیکھ کے محو حیرت ہو جائیں گے کہ ہاں ایک کٹا ہوا سر بھی نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ارباب اعضاء، حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ شہادت ان کا مقدر ہے۔ میں گزشتہ تقریروں میں یہ بات عرض کر چکا کہ جب چلے تھے اور روکنے والوں نے روکا تو اپنی شہادت کی خبر وہیں سنا دی تھی، میں جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں، کوفے جا رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا کوفے والوں نے تو آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، آپ کوفے جا رہے ہیں؟ کہاں اللہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے خون میں لوٹتا ہوا دیکھے،
اللہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے خون میں لوٹتا ہوا دیکھے۔ ابن عباس لرز گئے، فرزند رسول شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور اہل حرم کو ساتھ بھی لے جا رہے ہیں۔ ہماریوں پہ نگاہ پڑی، کہا آپ شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور اہل حرم کو ساتھ بھی لے جا رہے ہیں۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ مجھے خون میں لوٹنا گوارا ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے اہل حرم کو اسیر دیکھے۔ توثیق نہیں کی جا سکتی اس جملے کی، لیکن ابن عباس کی آواز جب زینب کے کانوں میں پہنچی تو محمل سے آواز آئی، ابن عباس بھائی کو بہن سے جدا کرنے کی کوشش نہ کر۔ ابن عباس بھائی کو بہن سے جدا کرنے کی کوشش نہ کر۔ یہی وہ موقع تھا ارباب اعضاء کہ جب ایک مرتبہ قافلے میں شور ہوا کہ عبداللہ ابن جعفر آئے، جناب زینب کے شوہر نامدار۔ شدہ آواز ثانیہ زہرا تک بھی پہنچی کہ ان کے شوہر آئے ہیں، مضطرب ہوئی۔ شہزادی کے محمل کے قریب جب عبداللہ ابن جعفر نے آ کے سلام کیا تو جواب سلام دے کے بھررائی ہوئی آواز میں ثانیہ زہرا نے کہا، عبداللہ اگر تم مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو میں شوہر کے حکم کی اطاعت میں چلی تو چلوں گی، لیکن یہ بتائے دیتی ہوں کہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ بس ارباب اعضاء یہ سننا تھا کہ جناب عبداللہ نے کہا، شہزادی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کو واپس لے جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اپنے لال اون و محمد آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ یہ مدینے سے ساتھ نہیں چلے تھے، میں انہیں لے کے آیا ہوں کہ جب میرے بھائی حسین پر کوئی وقت پڑے تو ایک کو میری جانب سے اور ایک کو اپنی جانب سے فدیہ کر دینا۔ زینب نے دعائیں دیں، خوش ہو گئیں اور اون و محمد کو لیے ہوئے کربلا پہنچ گئیں۔ جب شب عاشور آئی تو ساری بیویاں اپنے اپنے فدیے تیار کر رہی تھیں۔ اون و محمد کو خیمے میں بلا کے شہزادی ثانیہ زہرا نے تلقین کرنا شروع کی، دیکھو بچوں کل وغا کا دن ہے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری رگو پے میں شجاعت کا خون گردش کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی بنی ہاشم کا فرد میدان میں چلا جائے۔ اون و محمد ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، مادر گرامی اجازت دلوانا آپ کی ذمہ داری ہے، باقی ہم جانے اور یہ لشکر جانے۔ صبح نمودار ہوئی، اصحاب و انصار ایک کے بعد ایک داد شجاعت دیتے رہے، اور جب سارے اصحاب و انصار شہید ہو چکے تو بنی ہاشم کی باری آئی۔ زینب مضطرب ہوئی، فضا جاؤ ذرا اون و محمد کو بلا لاؤ۔ اون و محمد آئے، سر جھکائے ہوئے ماں کے سامنے کھڑے۔ بیٹا اون و محمد، ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم سے پہلے کوئی میدان میں جانے نہ پائے، تم نے کوشش نہیں کی؟ کہا ہم بار بار گئے ماموں کے پاس، ہم بار بار گئے ماموں کے پاس کہ اجازت دے دیں، لیکن وہ اجازت نہیں دیتے۔ کہا فضا جا میرے بھیا کو بلا لا، فضا جا میرے بھیا کو بلا لا۔ حسین آئے، بہن تم نے یاد کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے یاد کیا ہے۔ اے میرے بھیا یہ بتاؤ میری کوئی قدر و منزلت تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں ماں کے بعد تمہاری سب سے زیادہ قدر و منزلت ہے۔ کہا پھر میری قربانی کیوں قبول نہیں کرتے؟ میری قربانی کیوں قبول نہیں کرتے؟
کہا میری ہمشیرہ، جن بچوں کو اپنے ہاتھ سے گود میں پالا ہے ان کو موت کے منہ میں کیسے جھونک دوں؟ کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، اون و محمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے حسین نے اجازت دے دی، اور اون و محمد ایک مرتبہ گھوڑوں پر سوار جنگ کرنے کے لیے رجز پڑھتے ہوئے میدان کی طرف چلے۔ ظاہر ہے کہ رجز وہی تھا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہے کوئی آئے اور مد مقابل ہمارے۔ جنگ کرتے تھے، اس انداز سے جنگ کر رہے تھے کہ عباس ابن علی جو ماہر وغا ہیں وہ دیکھ کے دور سے تعریفیں کر رہے تھے، حسین دور سے دیکھ رہے تھے۔ کبھی شہزادے میمنے پہ حملہ کرتے تھے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے تھے، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے اس درجہ وغا کر رنگ جمع کہ عمر سعد کو کہنا پڑا، تم سمجھتے ہو کہ ایک ایک کر کے ان سے کوئی مقابلہ کر لے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اون و محمد وہ ہیں کہ جن کا مقابلہ الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کہا گھیرا ڈالو، گھیرا ڈالو، بیچ میں دونوں بچے ہوں اور چاروں طرف سے حملے ہوں۔ عمر سعد کی اس پالیسی کے مطابق کوشش کی کہ بچے بیچ میں آ جائیں۔ اب چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہوئے، چاروں طرف سے اون و محمد پہ حملے ہونے شروع ہوئے۔ کوئی تلواریں چلا رہا ہے، کوئی نیزہ چلا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، بلکہ روایات میں تو یہ ہے کہ بہت سے ملائین ایسے تھے کہ جن کے پاس حربے نہیں تھے تو جھولیوں میں پتھر بھر لائے تھے، جھولیوں میں پتھر بھر لائے تھے اور ان مظلوموں پر وہ پتھر برساتے تھے۔ اون و محمد زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے، کبھی سر زخمی ہوا، کبھی سینہ زخمی ہوا، کبھی کمر زخمی ہوا، کبھی بازو زخمی ہوا۔ اون و محمد گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آئے، آواز دی، اے میرے مولا ہماری مدد کیجئے، اے میرے مولا ہماری مدد کیجئے۔ اون و محمد کی آواز حسین کے کانوں میں آئی، خود گھوڑا بڑھائے ہوئے بنفس نفیس میدان کی جانب چلے۔ عباس ابن علی، علی اکبر ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پہنچے تو دیکھا دونوں شہزادے خاک و خون میں غلطاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین نے ایک بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، عباس نے دوسرے کو اٹھایا، دونوں شہید لائے گئے اور گنج شہیداں کے خیمے میں جب ان دونوں شہیدوں کی لاشیں لائی گئیں تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ بیویاں بال کھولے ہوئے اون و محمد کا ماتم کر رہی تھیں، چاروں طرف سے اون و محمد کی عزا برپا تھی کہ ایسے میں کسی بیوی کو خیال آیا کہ پرسہ دینے کے لیے ثانیہ زہرا کو پرسہ دینا چاہیے، تو ثانیہ زہرا تو نظر ہی نہیں آ رہی، پرسہ کسے دیا جائے؟ ارے اس خیمے میں نہیں ہے، کسی دوسرے خیمے میں ہوں گی، کسی دوسرے خیمے میں نہیں، تیسرے خیمے میں ہوں گی۔ خیموں میں بیویاں تلاش کر رہی ہیں کہ زینب مل جائے تو انہیں پرسہ دیا جائے۔ ایک خیمے میں، ایک گوشے میں ایک بیوی کو دیکھا کہ سجدے کے عالم میں بارگاہ احدیت میں عرض کر رہی ہے، پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، اون و محمد کا فدیہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، پروردگار اسے قبول کر لے۔ زینب اون و محمد کا ماتم نہیں کرے گی، زینب نے پورے راہ کوفہ و شام میں اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ ارباب اعضاء بس آپ کی زحمت چند جملوں کے لیے، اور جب چھوٹ کے مدینے گئیں، جب قید سے چھوٹ کے مدینے گئیں، کافی دن گزر گئے تو ایک دن عبداللہ ابن جعفر سید سجاد کے پاس آئے کہ فرزند رسول اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اگر ہو سکے تو اپنے گھر آ جائیں۔ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا کہ میں کس منہ سے اس گھر میں جاؤں؟ عبداللہ کی دونوں نشانیوں کو میں کربلا میں کھو آئی ہوں۔
لیکن تم چونکہ امام ہو اس لیے تمہارے حکم کی تعمیل میں جاؤں گی۔ گھر گئیں اپنے، عبداللہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب جب اس گھر میں تشریف لے گئیں اور اون و محمد کا حجرہ سامنے آیا تو اون و محمد کے سارے اسباب سامنے آئے تو کلیجہ پھٹ گیا۔ اب تک جو اپنے آپ کو رو کے رکھی تھیں ایک مرتبہ اون و محمد کی یاد میں گریاں کناں ہو گئیں۔ اون و محمد بری طرح سے یاد آئے۔ عبداللہ باہر گئے ہوئے تھے، جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا ایک ضعیفہ اون و محمد کے کمرے میں بیٹھی ہوئی بیان کر رہی ہے۔ پکار کے پوچھا بی بی تم کون ہو جو میرے گھر میں گری ہو پکار کر رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ چادر کو الٹ کے عبداللہ کے سامنے آئی۔ اے عبداللہ تم نے پہچانا نہیں، میں اون و محمد کی ماں ہوں۔ کہا جب یہاں سے گئی تھی تو بال سیاہ تھے، اب جب آئی ہو تو بال سفید ہو گئے، میں پہچانوں تو کیسے پہچانوں؟ کہا عبداللہ میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا ظلم ہوئے، کیا کیا ستم ہوئے۔ عبداللہ نے کہا چھوڑو ساری باتوں کو، مجھے بتاؤ کہ میرا بھائی کس طرح سے جنگ کر رہا تھا، مجھے بتاؤ میرے بھائی حسین نے کس طرح جنگ کی۔ اب جناب زینب نے اپنے بھائی کی جنگ بیان کرنی شروع کی۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کی جنگ بیان کرنی شروع کی، بیان کرتی جاتی تھیں اور بیان کرتے کرتے جو زور خطابت تھا وہ انداز اختیار کرتی تھیں کہ جب جنگ کا نقشہ کھینچنا چاہا تو ایک مرتبہ کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کیا۔ میرا بھائی اس طرح لڑ رہا تھا، میرا بھائی اس طرح لڑ رہا تھا، میرا بھائی اس طرح حملے کر رہا تھا۔ بس یہ بتاتے بتاتے ایک مرتبہ ابا بازو پر سے سرک گئی تو عبداللہ نے پکار کے پوچھا ثانیہ زہرا یہ بازوؤں پہ نشان کیسے ہے؟ خاک بغیر زینب زمین پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ نہ پوچھو ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی تھی، ہمیں دیار بدیار پرایا جا رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ وَيَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ان اشک عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جو دعائیں لب پہ آتی ہیں یا دل میں رہتی ہیں پروردگار انہیں قبول فرما لے۔ پروردگار تمام مومنین مومنات تمام عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے، پرچم اسلام کو بلند کر دے۔ پروردگار حاضرین مجلس و مانعان مجلس کے جو غائبین مجلس ہیں جنہوں نے نیت کی ہوگی کہ ہم مجلس میں جائیں گے لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان سب کی دعائیں پروردگار تیری بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد مستجاب۔ جو بیمار ہیں جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا رفع فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے، جو صاحبان دفتر ہوں ان کے قرض سے بخشش فرما دے، جو مقروض ہوں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بچے امتحانات کے مرحلے سے گزر رہے ہیں پروردگار انہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو اسوہ شبیری پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم صرف نام کے حسینی نہ ہوں، ہم کردار کے بھی حسینی بن جائیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرمانا جس کے ہم اہل ہیں۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔